اس وقت ظاہر ہے عمران خان صاحب کی رہائی اور ان کے ساتھ ملاقاتیں بحال ہونا، یہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے۔ ایک طرف احتجاجی تحریک ہے، دوسری طرف کورٹ کا رستہ ہے، اور سپریم کورٹ میں جو پٹیشنز ہیں ملاقاتوں کی بحالی کی وہ بھی لگا دی گئی ہیں رجسٹرار سے، جو ملاقات ہوئی سلمان اکرم راجہ کی اس کے بعد۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو حتمی اعلان تھا حتمی تحریک کا، اس کے بعد حالات کچھ بدلیں گے؟ میں تو پر امید ہوں۔ یہ سپریم کورٹ میں جو پیشیاں لگ گئی ہیں، 5 پیشیاں ہیں جی، تو باوجود اس کے کہ میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یہ سیاسی مسائل ہیں، ان کا حل عدالتوں میں نہیں ہے، لیکن جب بھی ان کا حل نکلے گا تو اس کے بعد راستہ عدالت سے ہی کھلے گا۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ہمیں کوئی پولیٹیکل بریک تھرو چاہیے ہوگی، اور ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ ایک انگیجمنٹ تو ہوتی ہے، تھوڑی یا زیادہ، حالانکہ اس وقت مذاکرات تو باضابطہ نہیں ہو رہے۔ اگر سپریم کورٹ میں پٹیشنز لگتی ہیں اور اس سے عمران خان صاحب کی ان تک ڈاکٹرز کی رسائی ہوتی ہے یا فیملی یا لیڈرشپ کی، تو اس سے ایک راستہ کھلے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سسٹم کو ایک بریک تھرو یا ایک بریک چاہیے۔ 3 سال سے زیادہ جناب خان صاحب کو ہو گئے ہیں، اور واپس پاکستانی سیاست معمول پہ آئے، نارمل اس پہ آئے، ٹیمپریچر پہ۔ تو یس، میں تو پر امید ہوں جی اس سے۔ اچھا، آپ نے کہا کہیں نہ کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی خود یہ کہتی رہی کہ جو بامانی انگیجمنٹ ہے وہ تو انہی کے ساتھ ممکن ہے جن کے پاس اختیار ہے فیصلے کا۔ اس وقت حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی پیشکش اگر باضابطہ نہیں کر رہی، تو حکومتی وزراء آپ لوگوں کے ساتھ ٹیلی ویژن شوز میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ آج علامہ ناصر عباس صاحب نے کہا جی کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی قانونی حیثیت کو ہم نہیں مانتے، اسپیکر آفس بھی ہم اس کو قانونی نہیں بنانا چاہتے وہاں جا کے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ خود ظاہر پارلیمانی امور کے رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ لوگ سیشن کے قواعد و ضوابط اور چیزیں طے کرنے کے لیے بھی تو اسپیکر آفس جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں اور پی ٹی آئی سے جو مذاکراتی عمل اس کے لیے کیوں نہ جائیں؟ یہ مطلب اتنی زیادہ شرطیں لگانا، آپ لوگ خود اپنے رستے میں نہیں رکاوٹ ڈالتے؟ میں نے تو تجویز دی ہے ان بزرگوں کو کہ آپ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھیں، کانسٹیٹیوشن روم میں بیٹھیں، جو نہ وزیر اعظم کا ہے نہ اسپیکر کا ہے۔ ان شرطوں کا نقصان عمران خان کو ہے، باقی کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سب اے سی کمروں میں بیٹھے ہیں اور رات کو اپنے اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی وزیر بن گیا ہے، کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اپوزیشن لیڈر یا سینیٹر یا ایم این اے یا ایم پی اے بنے، تو وہ سارے بن گئے ہیں، ایوری بڈی۔ میں کسی ایک کی نہیں بات کر رہا۔ تو میرے خیال میں اب مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے۔ اگر انسان چاہے تو راستہ بن سکتا ہے۔ اسی اسمبلی سے تنخواہیں لے رہے ہیں، اسی اسمبلی کے اسپیکر کے زیر صدارت سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں، اسی اسپیکر ڈائس کے سامنے جا کے احتجاج کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے مانتے ہیں نا کہ یہ اسپیکر کا ڈائس اور یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک شخص اسپیکر ہے جس کے سامنے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر مان لیا پھر تو لڑائی ختم ہے نا۔ ہمارا تو کیس یہ ہے کہ مینڈیٹ ہمارا جو ہے وہ چرا لیا گیا، لیکن آپ کو اپنے بدترین مخالف سے بھی بات کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل بودھی بات ہے، میں اس کو اگری کرتا، جو بھی یہ بات کرے چاہے کوئی بھی ہو۔ وہ یہ ہے کہ جس دن آپ اوتھ لے لیتے ہیں، آپ اس سسٹم کو مان کے اوتھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بطور سینیٹر، بطور ایم این اے، بطور ایم پی اے آپ ایک نظام میں جا کے اوتھ لے لیں اپنی سیٹ کا، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ اوتھ نہ لیں۔ جب آپ نے اوتھ لے لیا ہے تو اب ان چیزوں سے نکلیں، کوئی پریکٹیکل بات کریں اور عمران خان کی رہائی کی بات کریں۔ اور عمران خان صاحب نے اگر اپنی جماعت کو چھوڑ کے ان محترم شخصیات کا انتخاب کیا ہے تو صرف ایک وجہ سے ہے کہ شاید یہ لوگ بیچ میں پڑھ کے بات کر سکیں۔ اگر آپ نے بات ہی نہیں کر دی پھر آپ کو لگانے کا فائدہ کیا؟ میں سمجھتا ہوں یہ مزید وقت ضائع نہ کریں، پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھیں، میں نہ مانوں والی سیاست چھوڑیں۔ سب کو کہہ رہا ہوں، اپوزیشن اور حکومت دونوں کو، کیونکہ تکلیف میں ہمارا لیڈر عمران خان ہے۔ میں ایگزیکٹلی آپ سے یہ تکلیف میں عمران خان ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں نہ مانوں والی بات پہ میں آنا چاہ رہی تھی، کیونکہ دیکھیں اب وقت تو بہت سارا گزر گیا۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں جب 3 سال جو ہے وہ پارلیمنٹ چل جاتی ہے تو چوتھے سال میں ویسے ہی
تبدیلی اور نئے نظام کے آنے کی باتیں جو ہیں وہ روایتی طور پہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آج سے 3 سال پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بات تھی، ظاہر ہے آج وہ حالات کے مطابق بدلنی چاہیے نا. یہ ہماری ایک ہی بات ہے پہ تو ظاہر ہے سیاست نہیں ہو سکتی. علی صاحب، سیاست مسائل سے آگے نکل کے راستہ بنانے کا نام ہے. اگر ہم نے نظام کی کسی تبدیلی کی بات کرنی ہے تو وہ بھی ایک سیاسی ماحول میں ہوگی نا. پیروں میں بیڑیاں ڈال کے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑوا کے کون سی مذاکرات اور کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ جن کو لایا گیا ہے ان کے پیچھے تو 10 بندے نہیں ہیں. یقین جانیے کبھی آپ آف دا ریکارڈ جا کے پوچھیے ان کے اپنے ڈرائیور گنر ان کو نہیں سپورٹ کرتے. تصویریں ہمارے ساتھ بناتے ہیں، سیکورٹی ان کو دیتے ہیں. تو یہ کیا ایسے ایک بیک لاگ ساتھ وہ سیاسی افواجوں کی جوڑی اپنے کندھوں پہ وہ ڈال کے نظام آگے چل رہا ہے. اس سیاسی افواجوں کو سائڈ پہ رکھیں. اس وقت کیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ سے بھی کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ ہے؟ کوئی ایسے لوگ ہیں جو رابطے میں ہوں؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک وقت تھا جب تھے لوگ رابطے میں اور کہا جاتا تھا، چاہے وہ بیرسٹر سیف ہوں، چاہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، کہا جاتا تھا کہ ان لوگوں کے رابطے ہیں. اس وقت کیا پی ٹی آئی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے آپ کی قیادت میں جس کا براہ راست رابطہ ہو؟ ڈے ٹو ڈے افیئرز یا معاملات کے لیے ہمارے چیئرمین جو گوہر صاحب ہیں ان سے رابطہ تو ہوتا ہے نظام کا، لیکن کیا ایک بڑے لیول پہ مذاکرات کے لیے رابطہ ہے؟ میرا نہیں خیال، جو کہ ہونا چاہیے. کیونکہ ایک نیوکلیئر ملک ہے اور 100 قسم کے پریشر ہوتے ہیں مقتدرہ پہ بھی. ملک کو بچانا بھی ہر قسم کے تھریٹ ہیں. دوسری طرف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے جس کے پیچھے عوام کی اکثریت ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنی 2 بڑی طاقتیں ہوں ان کے بیچ میں رابطہ نہ ہو. اگر رابطہ نہیں ہے تو بڑا نقصان ہے. میرا کم از کم نہیں ہے. اگر کسی کا ہو بھی تو اس طرح میڈیا میں جا کے، اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ یہ فلانا جو ہے مذاکرات کر رہا ہے. اگر کوئی مذاکرات ہو بھی رہے ہوتے میں تب بھی نہ بتاتا. یہ میرے خیال میں ابھی ہو نہیں رہے. ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے رابطہ ہو جاتا تھا پہلے. ٹھیک ہے، اب ذرا سہیل کے ساتھ بھی 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی ڈے ٹو ڈے رننگ افیئرز کے لیے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملے ہیں، یا ایک دفعہ شاید محسن صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک، اچھا یہ تو ہوگی جو سیاسی حکمت عملی ہے. اب احتجاجی حکمت عملی ظاہر ہے اس کا دوسرا ایک آپ کہہ لیجیے آپ کے پاس طریقہ ہے. لیکن پی ٹی آئی بہت بار احتجاج کر چکی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی تسلسل کے ساتھ ایک دباؤ بڑھانے میں بہت سارے لوگوں کو، مبصرین کو، جو سیاسی مبصرین ہیں، اور میں نیوٹرل لوگوں کی بات کر رہی ہوں، ان کو ناکام نظر آتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر ایک کال دی گئی ہے، کوئی نتیجہ مختلف نکلے گا؟ یہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے. میں الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے فوری بعد ایک ہی بات کر رہا ہوں، مستقل کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کیجیے اور راستہ نکالیے. یہی بات عمران خان صاحب سے بھی میں نے کی کہ عدالتوں میں 26ویں ترمیم کے بعد دم خم نہیں ہے اور کوئی 10 لاکھ بندہ روڈ پہ نہیں ہے.